السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ سوشل میڈیا پر حضرت ہند شیخ الہند دامت برکاتہم کے بیانات سن رہے ہوں گے، اور امت مسلمہ کو ان کے بیانات سے تمام فیض حاصل ہے اور وہ مستفیض ہوتے رہتے ہیں مستقل۔ اور حضرت کا یہ احسان ہے کہ حضرت مسلمانوں کے بارے میں، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں بہت ہی اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور ہم ان کی تمام باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں، اور ان کی تمام جو سیاسی گفتگو ہیں ان گفتگو سے ہم متفق ہیں، اور ان سے ہم اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے بی جے پی مسلمانوں سے محبت کرتی ہے۔ کیونکہ حضرت نے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ ہم اویسی کو مہاراشٹر میں نہیں آنے دیں گے، اور انہوں نے 2 مرتبہ کہا کہ بالکل نہیں آنے دیں گے۔ چناؤ آیا، حضرت کے جو جمعیت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان لوگوں نے امتیاز جلیل کے خلاف کیمپین چلائی اور باقاعدہ دوسری پارٹی کا ساتھ دیا اور امتیاز جلیل کو ہرا دیا۔ اور آج کے انٹرویو میں یا 1-2 دن پہلے جو وائرل ہے اس کے اندر حضرت نے یہ کہا کہ ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ان کے ذریعے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت وہ موجودہ ایم پی تھے، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ فرسٹ ٹائم میں یا پھر پہلی مرتبہ آئے ہوں یا لڑ رہے ہوں، وہ موجودہ ایم پی تھے وہاں کے، ان کو ہرایا گیا ہے۔ اور آپ کی جو جماعت ہے اس کے تمام لوگ ان کے خلاف کیمپین میں شامل تھے، اور اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی اس کے خلاف یہ کام جو تھا علماؤں کا تھا، اور خاص طور سے جو دیوبند کے ذمہ دار حضرات ہیں، ہم جیسے تمام مسلمانوں کو وہاں پر نظریں ہیں، انہی سے ایک امید ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ وہاں سے آواز اٹھے گی، کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ ایک طاقت کی آواز ہے اور وہ ایک دور تک آواز جاتی ہے۔ ان کے ساتھ تمام لوگ اور بھی ہیں جو اس طرح کی آواز کا حصہ بنتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہر وقت امید ہوتی ہے کہ وہاں سے آوازیں اٹھیں۔ لیکن وہ امیدیں کب اٹھتی ہیں؟ جب مسلمانوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، جب مسلمانوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، تب ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جو یہ کیس ہوئے ہیں ان کو ہم لڑیں گے، جن کے گھر برباد ہو گئے، لٹ گئے، ان کو ہم بنا کے دیں گے یا ہم اتنا حصہ اپنا ڈالیں گے۔ لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ ہوا ہی کیوں ہے؟ آخر یہ ایسا ہوا کیوں یا ہوتا ہی کیوں آ رہا ہے کافی وقت سے؟ اس کی وجہ کمزوری ہے، آواز نہ اٹھانا، نہ بولنا، خاموش رہنا، اور پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، میں تو نہیں جانتا۔ لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی سمجھ میں آیا کہ حضرت جی نے ایک مرتبہ چناؤ لڑایا، 2 مرتبہ غالباً، اور نہیں جیت سکے۔ ایک پارٹی نے مخصوص نشست پہ ان کو سنسد میں جگہ دی اور وہ سنسد میں پہنچے۔ اس پارٹی کے خلاف تو وہ نہیں ہے کبھی بھی، لیکن اس پارٹی نے جو مسلمانوں کا حشر کیا ہے وہ آج تک کے تمام مسلمانوں کے تمام ان جو آج حالات ہیں سب سے مین ذمہ دار وہ پارٹی ہے۔ حضرت اس کی سیٹ پر سانسد رہے، اور اس کے بعد اب جو تکلیف ہے انہیں وہ یہ ہے کہ اگر اویسی یا MIM اگر مضبوط ہوتی ہے، مضبوطی کے ساتھ مسلمانوں میں آتی ہے یا اور تمام لوگوں میں آتی ہے، جبکہ اس کی پارٹی کے کوئی مسلمان ہی لوگ نہیں ہیں، تمام لوگ ہیں، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جو کانگریس کا ووٹ جو مسلمانوں کا کانگریس کو جاتا ہے وہ کانگریس کو نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے کانگریس کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور کانگریس ہمیشہ، میں نہیں جانتا کون کس طرح کا ہے، لیکن 3 یا 4 لوگوں کو ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں کو پارٹی میں رکھتی ہے جو مستقل ان کے ذریعے مسلمانوں کو دوسری طرف لایا جا سکے، جیسے عمران پرتاپ گڑھی آج کے وقت میں۔ ہم نے یہ اچھی طرح سے دیکھا ہے، جو حالات ابھی پیچھے چل رہے تھے اور وہ صاحب باہر کہیں انجوائے کر رہے تھے اور باقاعدہ اپنی پک ڈال رہے تھے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اس طرح سے کانگریس کو کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو مستقل وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت نے غلط صحیح جو بھی کیا، بہرحال، لیکن جمعیت علماء ہند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور ایک حضرت کے پاس آیا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور یہ کمزوری جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہے۔ بہت سارے لوگ جو دانش مند ہیں یا جو تمام شعور سلیقہ رکھتے ہیں وہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے بڑے اکابر تھے، ان لوگوں نے، جس کے اندر دیوبند کے تمام علماء شامل تھے، اور انہوں نے جب دیش آزاد ہوا تو اس وقت میں سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لینا چاہیے تھا۔ ان کے حصہ نہ لینے کی وجہ سے آج مسلمان اس حالات میں۔ اب صحیح غلط کیا ہے یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں،
لیکن یہ ضرور ہے، میں جہاں تک سوچتا ہوں یا سمجھتا ہوں، جتنا مجھے سمجھ میں آیا، کہ شاید اسی ذہنیت کے مالک لوگ تھے کہ ہم دوسروں کے قدموں پہ چلیں گے اور اسی طرح ہم اپنی چیزیں تو چلتی رہیں گی، لیکن مسلمانوں کو اس کا کیا نقصان ہوگا، اس سے کیا اثرات ہوں گے، اس چیز کا انہیں اندازہ نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب یہ لوگ جب بھی کہیں ایک ملکی سطح پہ بات کریں گے تو اب یہ حضرت کا حوالہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ حضرت جی نے ہمارے ساتھ سی اے این آر سی کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہا ہے کہ سرکار کے ساتھ ہیں، ہم وہ لے کے آئے۔ اب سی اے اور این آر سی کا جو مسئلہ ہے جس کے ساتھ حضرت ہیں، وہ سی اے این آر سی ضروری یہ سمجھنا، جس کے لیے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ بھی چلا شاہین باغ کے جگہ پر، اور وہ کافی مشہور بھی ہوا۔ تو اس پروٹیسٹ کو اسی لیے کیا گیا تھا سی اے کے ذریعے۔ سی اے اور این آر سی جو دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، یہ بیسیکلی دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جوڑیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگر آپ ایک چیز سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں مختصر بتاؤں آپ کو، سی اے جو ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، اس کے ذریعے مانا سی اے کے ذریعے 1 لاکھ لوگوں کو باہر کر دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ آپ ہندوستان کے ناگرک نہیں ہو، آپ سٹیزن نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے وہ باہر ہو گئے۔ اب گورنمنٹ دوسرا قانون لے کے آئے گی این آر سی کا، نیشنل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ اب جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، مثلا 1 لاکھ لوگوں میں 20,000 مسلمان ہیں، 80,000 مسلمان نہیں ہیں، دوسری کمیونٹی کے ہیں، تو وہ این آر سی کے ذریعے ان لوگوں کو اندر لے لے گی، یعنی کہ ان لوگوں کو سٹیزن مان لے گی یا بنا دے گی، ٹھیک۔ لیکن مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے لیے اس قانون کے اندر جگہ نہیں ہے۔ اب مسلمان کیا کرے گا؟ اس کا کام ختم، بزنس ختم، گھر ختم، اس کے باپ دادوں کی یہاں قبریں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب آپ ٹرمینل میں جائیں گے اور وہاں آپ کیس لڑیں گے۔ اب اپنے بچوں کو دیکھیں، کام کریں، کچھ نہیں کر سکتے آپ کو باقاعدہ ڈیٹینشن میں ڈال دیا جائے گا اور آپ وہاں رہیں گے، اور حضرت جی اس قانون کے ساتھ ہیں، آپ اس چیز کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آواز اٹھانا، بولنا ضروری ہے، چاہے ہمارے اپنے لوگ ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اگر آپ اس چیز کا ساتھ دیں گے تو چیزیں رہیں گی۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جو کہہ رہا ہے وہ اس مطلب بڑا آدمی ہے، بہت بڑی سوچ کا ہے، بہت بڑے ذمہ داری کا مالک ہے، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ یہ چیزیں سمجھنا بھی چاہیں تو میں آپ کو ایک مشہور جو سیریل چلا ہے ترکی کا، آپ وہ دیکھیں، اس طرح کے کیریکٹر کو آپ بخوبی سمجھ سکیں گے۔ اللہ حافظ۔